آج کل یہ جو لوگوں کے اندر ایک آنکھیں خراب ہونے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو میں اس کا خود بھی شکار ہو چکا ہوں 2 دفعہ، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کے ذریعے سے شفا بخشی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے اس عمل کو آپ لوگوں کے سامنے بھی شیئر کروں. ایک دفعہ میں اس کا شکار ہوا تھا، اس وقت جب میں فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا. تو اس وقت تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ چیز ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ٹائم چونکہ تھوڑا زیادہ لگ گیا، فرسٹ ٹائم تھا میرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں یقین کو تھوڑا سا مضبوط کر دیا. اب جب دوبارہ اس کا میں شکار ہوا ہوں تو الحمدللہ 12 گھنٹے سے پہلے بالکل ختم ہو گیا. تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے. ایمان پکا ہوگا تو انشاءاللہ یہ جلدی اثر کرے گا. اور دوسری بات میں یہ کر دیتا ہوں کہ دوا کے اثر نہ کرنے کی صورت میں کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، یہ پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اگر عمل مضبوط نہیں ہوگا، ایمان یقین پختہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، تو پھر یہ جو نسخہ ہے یہ عمل کرنے کے باوجود بھی اس کا اثر نہیں ہوگا. عام طور پر جو یقین ہے یہ انسان کا پختہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عام طور پر چیز انسان کو فری میں مل رہی ہوتی نا، فری میں، تو اس پر ایمان عام طور پر مضبوط بندے کا ہوتا نہیں. یہ اصل میں ہمارا مزاج بن چکا ہے. جب تک زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں افاقہ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ 1 دن کے اندر اندر یہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. بس اس کی ایک چھوٹی سی قیمت ہے، وہ میں ضرور بتاؤں گا آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگ اس پیغام کو اور اس چیز کو دوسرے لوگوں کو لازمی بتائیں. بس یہ اس کی ایک قیمت ہے، اگر آپ ادا کرنا چاہیں یا کر سکیں تو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ بد نظری سے بچیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھنے میں تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی کہ یہ کیا لیکچر دینا شروع کر دیا ہے، لیکن آپ سنیں ذرا، صبر کریں. بد نظری سے بچیں. لڑکا لڑکی کی طرف نہیں دیکھے اور لڑکی لڑکی کی طرف نہیں. خاص طور پر اس میں جو آئی کانٹیکٹ ہے نا، یہ آنکھوں کا ملانا، یہ اس سے ذرا زیادہ گریز کریں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن وہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب اسی چیز کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ نہیں کریں، آئی گلاسز لگا لیں اور ایسے کریں اور ایسے کریں، تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کے پھیلنے کی وجہ ہے. سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اس کو آپ چھوڑیں. اول تو مستقل چھوڑیں، لیکن اگر مستقل نہیں چھوڑ رہے لیکن فی الحال تو چھوڑیں اس کو. ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈراپ مل رہے ہیں، کیورین ڈراپ. یہ میں نے کسی کمپنی سے ٹھیکہ نہیں کیا ہوا کہ میں آپ کے لیے بات کروں گا، آپ مجھے اتنا دیں. ویسے بھی لوگ اتنی زیادہ سنتے نہیں ہیں، چند ایک لوگ ہی سنتے ہیں، تو میں انہی کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ کئی سال سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کئی سال سے میرے استعمال میں ہے. تو آپ اس کو آئس میں یخ کریں، ٹھنڈا کریں، پھر اس کو استعمال کریں. کیورین ڈراپس. ٹھیک ہے جی. سستے سے ہیں، اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ان کو نہیں استعمال کر سکتا تو اس کے لیے ایک دوسری چیز میں بتا دیتا ہوں کہ برف لے لیں اور اس کو باریک پیس لیں، کوٹ لیں اس کو کسی چیز میں، تو اس کو کسی کپڑے میں ڈال لیں اور اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کی ٹکور کریں اس کے ساتھ. اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ذرا لیٹ جائیں تو اس کے اندر سے جو پانی نچڑ رہا ہے اس کو نچوڑ کے آپ اپنی آنکھوں میں ڈالتے رہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت زبردست فرق پڑے گا آپ کو. یہ 2 چیزیں ہو گئیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تیسری چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ یا نورو 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 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ایک سانس میں. ٹھیک ہے. یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ اس کو ہاتھوں کو لگا لینا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. 3 عمل ہو گئے. لیکن اس تیسرے عمل کے اندر اگر آپ ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی آنکھیں اور بھی زیادہ جلدی ٹھیک ہوں گی اور بہت بہتر ہو جائیں گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یا نورو پڑھ رہے ہیں اس وقت میں آپ تھوڑا سا تصور کریں، مطلب امیج کریں کہ آپ جس وقت میں یا نورو پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں آسمان سے ایک لائٹ آ رہی ہے، روشنی کی طرح کوئی چیز آ رہی ہے جو آپ کی آنکھوں میں سیدھی لگ رہی ہے
اور اس کی روشنی آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے اندر سے آہستہ آہستہ وہ جو بیماری ہے وہ نکل رہی ہے. یہ ایک تصور کریں اس کے درمیان میں. یہ اتنا لمبا ٹائم نہیں، میرے خیال میں 5-10 سیکنڈ کا ٹائم ہے اس میں. بہت چھوٹا نسخہ ہے یہ. تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا، زیادہ فرق تیز ہو جائے گا، اس سے جلدی ٹھیک ہونے کے چانس ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت والناس آخری ہے اور شروع سے پہلی سورۃ النبا ہے. اس کی تلاوت کریں. اس کی تلاوت کرنے کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے اس کو بھی آپ اپنی آنکھوں پر پھیر لیں. آج کی عصر میں کریں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کل کی عصر آنے سے پہلے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام جو ہے یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ میں لوگوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں. اب میں نے لوگوں کو کہنا ہی چھوڑ دیا بالکل. وہ یہ ہے کہ بھائی لیٹ کر موبائل نہیں استعمال کیا کریں. یہ جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں آپ کم سے کم انہی سے پوچھ کے دیکھ لیں. ڈبل نقصان ہوتا ہے اس سے. پھر اس میں ڈبل کام لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو لیٹ جاتے ہیں، پھر اوپر سے لائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں رات کو بستر پر. وہ کہتے ہیں مزہ آتا ہے لیکن بھائی آپ کی آنکھوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو چند دن کے لیے یہ 5 کام آپ کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ یقین پکا رکھیں، ان 5 کاموں کو کریں. انشاءاللہ 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی، اس بات پر عمل کریں اور میرے لیے دعا کریں.